بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ووٹ اور اس کی حیثیت اور پاکستانی عوام اور اس کی حیثیت کے بارے میں۔ پاکستان میں عوام اور کچھ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے ایم پی اے یا ایم این اے بنتے ہیں۔ اس چیز کا تاثر دینے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں کافی جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر اپنے سیاسی قائد کی جتنی زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں اتنے ہی ان کے کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ عوام کو چند دن کے لیے ملک صاحب، چودھری صاحب اور وڈیرے اور جگیردار کا دیدار ہوتا ہے۔ چند دن نعروں اور تقریروں کے ساتھ ساتھ بریانی بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن پھر وہ 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کھیل 70 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کا سیٹ اپ لگاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اندیکھی قوت ہے جو جیسا چاہتی ہے ویسا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی کی کل سیٹ 342 ہیں، جن میں سے 272 ڈائریکٹ سلیکٹ ہوتے ہیں اور 70 سیٹیں عورتوں اور مذہبی اقلیتوں کے بارے میں ریزروز ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 155 اور پی ایم ایل این نے 85 اور پی پی نے 54 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اس طرح سے پی ٹی آئی کو معمولی برتری حاصل تھی حکومت بنانے کے لیے۔ اسی طرح پنجاب میں کل سیٹیں 371 تھیں اور عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں 184 اور پی ایم ایل این نے 164 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ یہ سب ایسا سیٹ اپ لگایا گیا تھا کہ جس میں معمولی طریقے سے پی ٹی آئی کو برتری دلوائی گئی تھی۔ گویا کہ عمران خان کو ایسی پوزیشن میں لایا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گہرے سمندر میں پھینکا گیا تھا، کہ اس کو کہا گیا تھا کہ اب تیر کر دکھاؤ، اور اوپر سے کورونا کا جو وار ہے وہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کارکردگی دکھائی، ملک کو وہ بحرانوں سے لے نکلا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ پہلے سے ہی یہ چاہتی تھی کہ یہ تیسری قوت جو ابھر رہی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، جس کے لیے اس نے عمران خان کو اس پوزیشن میں جتوایا تھا، لیکن وہ سرخرو ہوا اور پھر اس کی حکومت کو بڑے ہی بھونڈے انداز سے ختم کر دیا گیا، جس کی مثال اس جدید دور میں ملنا بہت مشکل ہے۔ پھر وہ میدان میں نکلا، اس نے ہار نہیں مانی۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ یہ مایوس ہو کر لوٹ کر واپس چلا جائے گا، کسی باہر کے ملک میں بھاگ جائے گا، لیکن وہ سڑکوں پہ نکلا، اس نے جلسے کیے، جلوس کیے اور عوام وہاں پہ آئی۔ اس نے پورے ملک میں جلسے کیے، جلوس نکالے، وہ جہاں بھی گیا عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہاں موجود تھا۔ اس کا خیال ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن جب اس نے عوام کو 25 مئی کو لانگ مارچ کی کال دی تو رانا ثناء اللہ نے عوام کا وہ حال کیا کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس نے ایسی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں یہ کام صرف فوجی حکمران کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں جن کو فوج کی آشیرواد حاصل ہو۔ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا اور بے شمار لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما یا تو روپوش ہو گئے یا ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی عوام نے بھرپور پروٹیسٹ کیا۔ پولیس نے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی اور کئی ایک کو تو ڈھیر بھی کر دیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس گورنمنٹ کو یا اس اسٹیبلشمنٹ کو عوام سے ووٹ نہیں لینے؟ کیا پی ایم ایل این کی عوام کوئی اور ہے، اس کا ملک اور ہے، صوبہ کوئی اور ہے، اور پی ٹی آئی کا ملک اور صوبہ کوئی اور ہے، اور اس کے عوام بھی کوئی اور ہی ہیں؟ سب کو عوام کا احترام کرنا چاہیے، لیکن عوام تو ایسے ہی ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہوں، یا صرف ان کی گنتی کی جاتی ہے، یا ان کی گنتی اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے نمائندے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں۔ اور ان حکومت میں آنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے
کہ وہ ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ نہیں پہنچے، کیونکہ ووٹ ڈالنا تو ایک فارمیلٹی ہے جو ہر 5 سال کے بعد کی جاتی ہے۔ اصل میں تو کہیں اور فیصلہ ہوتا ہے۔ الیکشن سے پہلے ہی اگلی پارٹی کو اشارہ دے دیا جاتا ہے اور پارٹی سے اس کے نمائندوں کی لسٹ طلب کر لی جاتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل برانچ ISI بھی لسٹیں مرتب کرتی ہیں اور پھر وہ سسٹم حرکت میں آتا ہے جس کا نام گیم چینجر ہے۔ حکومت کی تشکیل ہوتی ہے، اس سسٹم کے مطابق وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ عام آدمی یا فرد یا عوام صرف دکھاوے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں اور دکھاوے کے مورے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر عمران خان نے اس سسٹم کا کیا بگاڑا تھا، آخر اس کی غلطی کیا تھی، آخر اس نے کیا تھا کہ اس کی چلتی ہوئی حکومت کا تختہ دھرن کر دیا گیا اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور چوروں، ڈاکوؤں اور ملک کے ایسے لوگوں کو اور ملک کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جو کہ چور، ڈاکو اور عالمی ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں لوگ، کیا اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بھی بڑے کوئی استاد ہیں یا ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، اس ملک کی بربادی چاہتے ہیں؟ شاید ایسا نہ ہو، مگر عمران خان نے صرف ایک غلطی کی ہے جو لوگوں کی اپنی آبزرویشن ہے۔ عمران خان نے EVM مشین کے اوپر کام شروع کیا تھا اور وہ پارلیمنٹ سے اس کے لیے قانون سازی بھی کر رہا تھا تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ شفاف اور صاف ہوں، لیکن اس سسٹم کو یہ منظور نہ تھا۔ اگر یہ سسٹم چل پڑتا کہ EVM مشین کے اوپر الیکشن ہوتے تو رزلٹ تو 2 منٹوں میں سامنے آ جانا تھا، جس کی وجہ سے اس سسٹم کی جو گیم چینجر ہے اس کی حیثیت زیرو ہو جاتی، اس کی کارکردگی ختم ہو جاتی، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جاتا۔ تو اس نے اپنا سسٹم بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہی وہ سب سے بڑا جرم ہے جو عمران خان سے سرزد ہوا، جس کی پاداش میں اسے اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لیکن لوگ اب جنرل باجوہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہ نہایت غلط بات ہے۔ جو بھی جنرل آئے گا، چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا، چیف آف آرمی بنے گا، اگلا جو بھی سربراہ ہوگا، جو بھی لیڈر ہوگا، چیف ہوگا، وہ ایک SOP کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ ایک SOP، ایک سسٹم سیٹ کیا جا چکا ہے جس کے تحت آنے والا اگلا چیف اس پہ عمل کرنے کا پابند ہے۔ پاور کا یہ مرکز عمران خان کو آؤٹ کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کا مطالبہ کہ الیکشن جلد سے جلد ہوں، یہ کبھی نہیں مانا جائے گا۔ ہر صورت میں انہوں نے عمران خان کو منظر سے ہٹانا ہے، اس کے اوپر مقدمے بنیں گے، PTI کے لیڈران جو ہے وہ جیلوں میں ہوں گے، اور اگر یہ سسٹم اس میں کامیاب نہ ہوا کہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر مارشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن عمران خان نہیں آ سکتا۔ یہ خیالات، یہ باتیں عوام سے اخذ کی گئی ہیں۔ پاکستانی عوام اور دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کا واپس حکومت حاصل کرنا یا ووٹوں کے ذریعے دوبارہ وزیر اعظم بننا بہت مشکل ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہم نے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اور اس کی بڑی ہم نے قیمت چکائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر کرے، اور جو لوگ اس کی بربادی کے در پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہو اور اس ملک کو وہ ترقی کے راستے پہ جانے کی اجازت دے دیں اور شفاف اور صاف الیکشن کا انعقاد کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا مددگار ہو، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔